بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ 26 ذوالحجہ کو حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ دوم سسر رسول داماد علی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے اوپر ابو اللؤلؤ مجوسی جو تھا اس نے نماز کے وقت حملہ کیا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی۔ اس حوالے سے ہم آج کے دن اور کل کے دن مسلسل آپ کی سیرت کے مختلف پہلو جو ہیں اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں آج دوسرے لوگ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں دنیا کے اندر اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا کو پر اسلام نافذ ہو جاتا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم جب اسلام لائے تو اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اب رز اتعبد اللہ جہرا ونعبد اللہ سرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کفار و مشرکین لات و منات جو ان کے جھوٹے خدا ہیں ان کی اعلانیہ عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے سچے خدا کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ تو یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت عنایت فرمائیں کہ ہم جو ہے وہ سر عام اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں آیا، جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر اس کا حکم بھی نازل ہو جائے گا۔ تو عرض کی حسبک اللہ و انا، کہ اے پیارے نبی آپ کو اللہ کافی ہو اور میں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو انا کا لفظ، انانیت کا لفظ ناپسند ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے لیے ہو تو اسے اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور حرم پاک کے اندر نماز کی اجازت دی اور فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں بتانے والے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کو کافی ہیں۔ مفاتیح الغیب تفسیر کبیر کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم 2 صفوں کی صورت میں حرم پاک کے اندر داخل ہوئے۔ ایک صف میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری صف کے اندر جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو قریش مجھے اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر نہایت ہی پریشان ہوئے۔ فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ، اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام جو ہے وہ فاروق رکھا اور مجھے فاروق کا جو ہے وہ لقب عطا فرمایا۔ وفرق اللہ بین الحق والباطل، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان جو ہے اس دن فتح جو ہے وہ فرمائی اور فرق کر دیا، حق اور باطل کے درمیان تفریق اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے واللہ لقد لان قلبی فی اللہ حتی لہوا الیان من الزبد، کہ قسم بخدا اللہ کی رضا کے لیے میرا دل نرم ہے حتیٰ کہ جاگ سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ وَلَقَدْ اشْتَدَّ قَلْبِي فِي اللَّهِ حَتَّى لَهُوَ أَشَدُّ مِنَ الْحَجَرِ، اور رضائے الہی کے لیے اتنا سخت ہوا حتیٰ کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت جو ہے وہ ہو گیا۔ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے حفاظ قرآن وہ شہید ہو چکے ہیں تو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کیوں نہ ہم قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں جمع کر دیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہوا واللہ خیرا، یہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لیکن اللہ کی قسم یہ بہتر کام ہے۔
تو چنانچہ مشاورت کے ساتھ طے پایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحیفہ میں قرآن پاک جمع کرنے کی ذمہ داری دی۔ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق قرآن کریم کو مختلف مقامات سے نقل کر کے ایک مصحف شریف کے اندر جو ہے وہ نقل کیا اور ایک مصحف شریف تیار کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات رمضان مبارک میں مسجد میں تشریف لائے تو لوگ نماز عشاء کے بعد مختلف انداز کے اندر نماز تراویح پڑھ رہے تھے، یعنی الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کہیں ایسا ہو تو زیادہ بہتر ہے کہ ایک قاری اور اس کے پیچھے جو وہ سارے لوگ نماز پڑھیں، اور آپ نے فرمایا انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قاری واحد لکان امثلا، تو یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا ایک قاری اگر نماز پڑھائیں۔ چنانچہ سید القراء جناب ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کرنے کے بعد ان کو امام اور قاری مقرر کیا، تو وہ کہنے لگے یا امیر المؤمنین ھذا شیء لم یکن، یہ ایسا کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا قد علمت ولکنہ حسن، مجھے یہ معلوم ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے والا امر جو ہے یہ حسن ہے، بہتر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے۔ تو آپ نے اس طرح ان کو جب مقرر کیا اور انہوں نے 20 رکعات نماز تراویح پڑھائی، کنز الاموال حدیث نمبر 23471۔ پھر ایک رات مسجد کے اندر تشریف لائے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے جماعت کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کہ یہ بدعت جو ہے وہ کتنی اچھی ہے، یہ نہیں کتنا اچھا جو ہے یہ طریقہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نماز تراویح جو ہے وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الگ پڑھی اور اس ڈر سے جماعت نہ کرائی کہ کہیں امت کے اوپر جو ہے وہ مشکل نہ پیش آ جائے، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اس کو جماعت کے ساتھ جو وہ شروع کروایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے 20 آیات مبارکہ ایسی نازل فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں نازل فرمائی تھی، 20 آیات مبارکہ جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ خود فرماتے کہ میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم نے آپس میں باری باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کہ جو ہے وہ مقرر کی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتا، میں کام پر چلا جاتا، اور ایک دن میں آتا اور وہ کام پر چلا جاتا۔ جس دن وہ حضور علیہ السلام سے احادیث پاک سنتا تو وہ مجھے بتا دیتا، جس دن میں سنتا تو میں اس کو بتا دیتا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ احادیث کا آپ کو کتنا جو ہے وہ شوق تھا۔ ازواج مطہرات کے حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو میری رائے یہ ہے کہ آپ کی مقدس پاک دامن زمانے بھر کی پاک دامن بیویاں جو ہیں وہ پردے کے اندر رہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں امہات المومنین کی جو تعظیم تھی، اس بنا پر آپ نے جو ہے یہ عرض کی تھی کہ اِنَّ نِسَاءَکَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ لَوْ أَمَرْتَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، یا رسول اللہ آپ کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ غیب کی خبریں بتانے والے اپنے ازواج، اپنے صاحبزادیوں مسلمانوں کی خواتین کو فرما دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے کے اوپر ڈالے رکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کتنے خیر خواہ تھے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کئی سبقوں کے اندر پڑھیں گے۔ ایک روایت سماعت فرمائیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق کے ایک معزز عہدیدار حضرت احنف بن قیس علیہ الرحمہ آپ کے پاس وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس دن شدید گرمی تھی اور امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پر کپڑا رکھے ہوئے بیت المال کے ایک اونٹ پر تیل مل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یا احنف ضع ثیابک وہلم واعن امیر المؤمنین علی ھذا البعیر فإن من ابل الصدقۃ فیہ حق الیتیم والارملۃ والمسکین،
کہ یعنی احنف یہ مہمانوں والا پرتکلف لباس اتار کر میرے پاس آؤ اور میری جو ہے وہ مدد کرو، اور یہ اونٹ جو ہے یہ صدقے کے اونٹ ہیں جس کے اندر یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا جو ہے وہ حق ہے۔ کسی شخص نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین آپ کسی کو حکم دیں کہ وہ یہ کام کر دیں، اب خود کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ هُوَ أَعْبَدُ مِنِّي وَمِنَ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ هَذَا، یعنی اگر یہ خادم کا کام ہے تو مجھ سے اور احنف سے بڑھ کر جو ہے وہ قوم کا خادم کون ہوگا، مسلمانوں کا خادم کون ہوگا؟ إِنَّهُمْ وَلِيَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلْمُسْلِمِينَ يَجِبُ عَلَيْهِ لَهُمْ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ لِلسَّيِّدِ مِنَ النَّصِيحَةِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری، جس کو مسلمانوں کی ذمہ داری ملے وہ مسلمانوں کا خادم ہوتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کریں اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے جو اس کے اوپر امور لازم ان کو جو ہے وہ سر انجام دیں۔ تو آج دیکھیں اگر بلوچستان کے اندر اتنا سیلاب ہے اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، لیکن ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب رات کو پہرا دیتے ہیں اور ایک خیمے سے اگر رونے کی آواز آتی ہے تو بیت المال میں آتے ہیں اور آ کر اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ غلہ اٹھا کر جو ہے اس جھونپڑی کے اندر پہنچاتے ہیں۔ خادم نے کہا حضور میں یہ عمل کرتا ہوں، آپ نے فرمایا قیامت والے دن بھی کیا تم ایسا ہی کرو گے، میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر میں حضرت سلمان بن ابی حثمہ کو موجود نہ پایا تو دن کو ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی والدہ سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لم آرا سلیمان فی الصبح، میں نے نماز فجر میں سلیمان کو نہیں پایا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہو بات یصلی فغلبتہ عیناہ، وہ رات بھر جو نفل پڑھتے رہے اور ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لا ان اشہد صلاۃ الصبح فی الجماعت احب الیہ من ان اقوم لیلۃ، کہ میرے نزدیک رات بھر قیام کرنے اور نوافل پڑھنے سے یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 432 کے اندر یہ جو ہے موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے تو حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ آپ ایک گھر میں تشریف لے گئے، دیر بعد وہاں سے نکلے اور ایک دوسرے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر میں گئے، دیکھا کہ ایک بوڑھی اپاہج عورت ہے اور آپ نے اس سے پوچھا یہ نوجوان آپ کے پاس کیا لینے آتے ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ انہو یتعاہدونی منذ کذا و کذا یاتینی بما یصلحنی ویخرج عنی الاذی، یعنی یہ صاحب کافی عرصے سے میرے پاس آتے ہیں، میں معذور ہوں، لہذا یہ میری ضرورت کی چیزیں لاتے ہیں اور گھر کا کام کاج صفائی وغیرہ کرتے تھے۔ یہ سن کر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کہنے لگے ساکی لت کا امک یا طلحہ تو، کہ اے طلحہ تیرے اوپر بڑا افسوس ہے، آثراتی عمارہ تتبعوں، کیا امیر المومنین کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں؟ تو وہاں پر آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا حلیۃ الاولیاء البدایہ والنہایہ کے اندر جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو پہرا دیتے اور اللہ کی مخلوق کی جو کس طرح خبر گیری رکھا کرتے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔